نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج آپ کی باجی جان آپ کے لیے لے کر آئی ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے مشہور نبی تھے۔ بچوں، کیا آپ کو معلوم ہے حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا کی سب سے پہلی کشتی بنائی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی کچھ یوں ہے۔ ایک قوم تھی، جب اس قوم کے نیک لوگوں کا انتقال ہو جاتا، وہ مر جاتے، تو وہ ان کو بہت یاد کرتے۔ شیطان نے جب یہ دیکھا تو ان لوگوں کو سکھایا کہ آپ اپنے مرے ہوئے لوگوں کو، نیک لوگوں کو بہت یاد کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ میں آپ کو ان کی تصویر بنا دیتا ہوں، آپ ان تصویروں کو اپنے گھر میں رکھنا اور ان کو یاد کرنا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ شیطان نے ان کو مٹی سے اور پتھروں کو تراش کر اسٹیچو بنا دیا اور ان کو دے دیا کہ آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں، اور جب آپ کو کوئی پریشانی ہو تو آپ ان سے دعائیں کرنا، تو یہ آپ کو اسٹیچو آپ کو دے دیں گے اور سجدہ بھی کر لینا۔ آہستہ آہستہ لوگ ان بتوں کی پوجا کرنے لگے، ان کے آگے سجدہ کرنے لگے۔ پھر کیا تھا، پوری دنیا میں جو لوگ تھے وہ بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور شیطان تو بڑا خوش ہوا کہ میں نے کیسا ان لوگوں کو بے وقوف بنایا۔ بہت دنوں کے بعد اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ ان لوگوں کو سمجھائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے پیار سے ان کو سمجھاتے، دیکھو ایک اللہ ہے، اسی نے یہ آسمان بنائے، اسی نے یہ زمینیں بنائی، اسی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اسی کی عبادت کرو اور اسی سے مدد مانگو۔ شیطان کی بات تو بالکل مت سنو، شیطان تو آپ کا دشمن ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک ایک آدمی کو پیار سے یہ بات سمجھاتے کہ دیکھو صرف اللہ سے مدد مانگو، اور یہ بت تو آپ نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، یہ بت آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ یہ بت تو پتھر ہے، اور پتھر کیا ہے؟ کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہ آپ کی کوئی بات کو سن سکتے ہیں۔ جب لوگوں نے یہ باتیں حضرت نوح علیہ السلام کی سنی تو ان کا بڑا مذاق اڑایا، اور جب بہت زیادہ حضرت نوح علیہ السلام باتیں کرنے لگے، سمجھانے لگے، تو ان لوگوں نے کیا کیا، شرارتی بچوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو یہ گندے بچے پتھروں سے مارتے، اور اس قدر مارتے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بدن مبارک اور چہرے مبارک سے خون بہنا شروع ہو جاتا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی ان کے لیے دعا کرتے کہ اے اللہ پاک آپ ان کو معاف کر دیجئے اور ان کو ہدایت دیجئے۔ 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام ہر بندے کو سمجھاتے رہے، لیکن صرف اور صرف 80 لوگ ایمان لائے، اور باقی لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ آپ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑے اداس، بڑے غمگین ہوئے۔ پھر اللہ پاک نے ایک دن حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، اے نوح آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے سب لوگوں کو سمجھایا لیکن ان لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی، آپ پریشان نہ ہوں، جتنے لوگ ایمان لانے والے تھے وہ لے آئے، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے پیارے اللہ پاک یہ لوگ جو میری بات نہیں سنتے ہیں آپ ان کو سزا دے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کر دی۔ اللہ پاک نے فوراً حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کی اور کہا، اے نوح آپ ایک
بڑی سی کشتی بنائیے جیسے کہ شپ ہوتی ہے، اس کشتی کے 3 فلور بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک درخت لگایا تھا، 100 سال تک وہ درخت بڑا ہوتا رہا اور بہت بڑا درخت ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس درخت کو کاٹ کاٹ کر لکڑی کی بہت بڑی کشتی بنائی۔ یہ کشتی بہت بڑی تھی اور اوپر سے بالکل بند تھی۔ شیطان جب یہ دیکھتا کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں تو وہ لوگوں سے کہتا، بھلا بتاؤ یہ کشتی کہاں چلے گی؟ یہاں تو پانی ہے ہی نہیں، اور کشتیاں تو پانی میں چلتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام شیطان کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیتے اور اپنے کام میں لگے رہتے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ کشتی تیار ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے حکم دیا، اے نوح، دنیا میں جتنے بھی پرندے ہیں اور جتنے بھی جانور ہیں ان سب کے جوڑے جوڑے اس کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام پرندوں کے جوڑے کشتی کے سب سے اوپر والے حصے میں رکھ دیا اور اس میں کھانے پینے کی چیزیں رکھی اور اس کو بند کر دیا۔ دوسرے فلور پہ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ جو 80 لوگ ایمان لائے تھے ان کو سوار کیا اور کھانے پینے کی چیزیں اور ضرورت کی تمام چیزیں اس فلور پر رکھ دی، اور سب سے آخر یعنی نیچے والے فلور پر دنیا کے جتنے بھی جانور تھے ان سب کے جوڑے سوار کیے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے جب شیر کو سوار کیا تو سارے جانور ڈر گئے، یہ تو شیر ہمیں کھا جائے گا۔ اللہ پاک نے کیا کیا کہ شیر کو بخار میں مبتلا کر دیا۔ شدید بخار کی وجہ سے شیر بیچارہ بے ہوش ہو گیا اور شیرنی بھی بے ہوش ہو گئی، اور تمام جانور آرام اور سکون سے شپ میں بیٹھے رہے۔ بچوں، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دنیا میں اس سے پہلے زمین پر بخار کی بیماری نہ تھی۔ سب سے پہلا بخار دنیا میں شیر کو ہوا۔ کشتی میں سب سے آخر میں گدھے کو سوار کیا۔ جب گدھا سوار ہونے لگا تو شیطان تو سمجھ گیا اب تو اللہ کا عذاب آئے گا، میں بھی ڈوب جاؤں گا، مجھے بھی پنشمنٹ ملے گی۔ اس نے کیا کیا، گدھے کی دم کو پکڑ لیا۔ جب گدھے کی دم کو پکڑا تو گدھا لٹک گیا نیچے شپ سے، آدھا دونوں پیر گدھے کے باہر اور 2 پیر آگے والے شپ کے اوپر، کشتی کے اوپر۔ اب حضرت نوح علیہ السلام تو جلدی جلدی لوگ سب کو سوار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا چلو چلو گدھے کو سوار کرو، کوئی بات نہیں، آنے دو شیطان کو۔ اس طرح شیطان بدتمیز بھی کشتی میں داخل ہو گیا۔ جب سب لوگ سوار ہو گئے تو اللہ کا وعدہ آ گیا اور آسمان سے بارش برسنے لگی، اور صرف آسمان سے بارش نہیں برسا، زمین سے بھی پانی نکلنے لگا، اور اس قدر تیزی سے پانی نکلا کہ پانی اوپر ہوتا چلا گیا۔ لوگ ادھر ادھر بھاگے، لوگ پہاڑوں پر چڑھنے لگے۔ لوگ جب پہاڑ پہ چڑھے پانی پہاڑ تک آ گیا، اور آہستہ آہستہ پہاڑ کے اوپر بھی پانی آ گیا، اتنا اونچا پانی ہو گیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں چلنے لگی۔ بچوں، 40 دن تک بارش ہوتی رہی اور زمین سے بھی پانی نکلتا رہا، اور 40 دن تک یہ کشتی بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پیارے بچوں، دنیا میں جتنے لوگ تھے سب ڈوب چکے تھے، صرف وہی لوگ اور وہی جانور پرندے باقی بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے۔ دنیا میں کوئی چیز باقی نہ بچی، سب پانی پانی ہو گیا۔ آہستہ آہستہ پانی کم ہوا۔ 6 مہینے بعد زمین تھوڑی تھوڑی نظر آئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کے آؤ کہ زمین خشک ہو گئی ہے۔ کوا گیا تو اس نے دیکھا کہ ساری جگہ پہ لوگ مرے پڑے ہیں اور وہ ان کا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا۔
اتنے دنوں بعد ہمیں گوشت ملا ہے اور وہ واپس نہ لوٹا۔ جب بہت دیر ہو گئی اور کوا واپس نہ آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر آؤ کہ کیا زمین خشک ہو گئی ہے۔ کبوتر گیا اور جب وہ واپس آیا تو اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتا لایا اور اپنے پنجوں میں خشک مٹی لے کر آیا۔ اس طرح معلوم ہوا کہ زمین خشک ہو گئی ہے اور اب ہمیں زمین پر اتر جانا چاہیے۔ 6 ماہ بعد حضرت نوح علیہ السلام اور 80 لوگ اور تمام پرندے اور تمام جانور کشتی سے نیچے اترے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس طرح انہوں نے زمین پر دوبارہ گھر بنائے، کھیتی باڑی کی اور سارے لوگ ہنسی خوشی زمین پر اللہ کی عبادت کرتے اور رہنے لگے۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ ہم سب حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ دوسرے آدم، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ پھر یہ 40 لوگ بچے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے، اور انہی سے دوبارہ یہ دنیا آباد ہوئی۔ امید ہے بچوں یہ کہانی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ دوسری مرتبہ ایک نئی کہانی کے ساتھ آؤں گی۔ اب اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔